بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم باب بیان ان الدین النصیحہ برادران اسلام، بزرگان دین، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہم سب یہاں پر ایک عظیم مقصد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو حاصل کریں، جانیں۔ گزشتہ درس میں میں نے کئی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کیا، جس سے آپ نے سیکھا کہ بے شمار آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر دلالت کرتے ہیں۔ میرے پیارے دینی اور ملی بھائیوں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اس میں کوئی کجی باقی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے، بالکل واضح۔ جیسے دین روشن ہے، ایسے ہی یہ دین اسلام بھی روشن ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بھی نازل کی تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ شکوک و شبہات کے دروازوں کو بند کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی
جو عالم الغیب ہے، جو پوری کائنات کا جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ بعض آنے والے لوگوں کو شک پیدا ہوگا کہ دین مکمل نہیں ہوا، دین کامل نہیں ہوا، اس لیے وہ دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور شیطان بھی ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، لوگوں کو ورغلائیں گے، بہلائیں گے، پھسلائیں گے، اور خالص دین اسلام سے شیطان اور ان کے حواری اور مواری لوگوں کو نکلنے پر مجبور کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت محمدیہ اکٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، آج کے بعد اس دین میں گنجائش نہیں رہ جائے گی، کوئی شک باقی نہیں رہ جائے گا، لوگوں کے لیے کوئی موقع نہیں رہے گا کہ دین میں وہ کوئی چیز ایجاد کریں۔ حلال کو آپ نے واضح کر دیا، حرام کو واضح کر دیا، آج آپ پر واضح کر دیا گیا پورے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، دین کے فرائض احکامات سب واضح کر دیے گئے۔ اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا، نعمت اسلام سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ نہ یہ عالی شان عمارتیں، نہ یہ دولتیں، نہ یہ جاہ و حشمتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین اسلام کے سامنے۔ یہ اسلام ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں تک پہ در پہ بھیجتا رہا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا، آدم سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اکرام تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر گروہ میں، ہر جماعت میں ایک رسول بھیجا، یہ حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو ذمہ داری عطا کیا، آپ پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام قرآن کریم جو ہم انسانوں تک، پوری دنیا تک پہنچایا، آپ کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں، دنیا کا اگر کوئی مسلمان شک کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ الزام عائد کرتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام پر شک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتا ہے، آپ یقین کر لیجئے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا اور حکم دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہیے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، کسی بھی کنبے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، اے لوگو میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں، اور اس اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں جس کا مالک، جس کا خالق، جس کا حاکم صرف اور صرف اللہ ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اب یہ اور بات ہے، ہم انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے قبول کیا، اقرار کیا، الحمدللہ جن لوگوں نے قبول کیا، اقرار کیا، وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا، مالا مال کیا، اللہ ان کو انعام اور اکرام دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، وہ نامراد ہوئے، وہ خائب اور خاسر اس دنیا کے اندر بھی ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ہوئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، جان لیں کہ جناب محمد عربی، محمد بن عبداللہ، یہ پوری انسانیت کے خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے اقوال، افعال، تقریر، تحریر کے سامنے کسی کی بات نہیں چل سکتی ہے۔ آپ کے قول کی موجودگی میں کسی کا قول قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی طریقہ نہیں چل سکتا ہے، اور اگر کسی مسلمان کو شک ہے کہ آپ کا طریقہ نامکمل ہے، آپ کی تعلیم نامکمل ہے، یقین جانیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا آخری رسول، خاتم النبیین تسلیم کر لیں۔ اگر دل میں یہ شک ہوا نہیں کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کوئی اور آ سکتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوا، وہ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر شک کرنے والا ہوا۔ اسی لیے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ان تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ ابو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مختصر بات کہتے، چھوٹی بات کہتے، لیکن وہ بات بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی میرے عزیزوں، بہت بڑی بات، ڈھاڈھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا۔ صحابہ کرام پر قربان جائیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس لیے؟ قُلْ لِمَنْ یا رسول اللہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے جا رہے ہیں، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم باب بیان ان الدین النصیحہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، سب سے پہلے اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام انسانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، اسماء و صفات کا اقراری ہو گیا، اللہ پر ایمان لے آیا، ضروری ہے اس پر کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، بہت سے لوگ کہتے تھے بھائی ہم تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن مانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حدیث کوئی ضروری چیز نہیں ہے، سنت کوئی چیز ضروری نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ الحمدللہ علماء امت نے ان کے جوابات لکھے، ان کو پڑھایا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور قیامت تک ایسے فتنے آتے رہیں گے۔ وہ حدیث بہت معروف اور مشہور آپ سب کو یاد ہوگا، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادہ، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت، یہ اول نمبر پر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ نبی کی رسالت کو قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دنیا کا کوئی مسلمان کہے نہیں کافی نہیں، صرف توحید کو ہم مان لیں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب فرمایا دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے، تو صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور اس بات پر جم جانا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر محبت کیے ہوئے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں، اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں نبی تو نہیں موجود ہیں،
محبت کیسے کی جائے؟ نبی اگر ہمارے درمیان نہیں موجود ہے تو کیا آپ کی لائی ہوئی تعلیمات بھی نہیں موجود ہے؟ جس مسلمان کو نبی سے محبت ہوگی وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو جانے گا، سیکھے گا، سکھائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا۔ اور صحابہ نے جو محبت رسول کی مثالیں قائم کی، ویسے محبت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے محبت کی ایک مثال قائم کی، پوری زندگی نبی کی خدمت میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منظر یاد کرو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر صرف دو لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی موذی جانور کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اتنی ہمت اور جرات نہ ہو سکی کہ نبی کو باخبر کر دیں، بتلا دیں کہ ان کو تکلیف پہنچ چکی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ پھر دعا کرتے ہیں، اپنے لعاب دہن کو لگاتے ہیں، آپ کو اپنی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت کا ثبوت دیا ہے، صحابہ سے پوچھا جاتا ہے اگر آپ کی اس سولی کی جگہ پر آپ کے نبی ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ جواب ملتا ہے میں یہ کبھی نہیں گوارا کر سکتا کہ نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، یہ کبھی نہیں برداشت ہو سکتا۔ محبت کا ثبوت دیا ہے، اور صرف آپ کی ذات ہی سے محبت نہیں کیا، آپ کی تمام تعلیمات سے محبت کا ثبوت کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، چل کر دکھایا۔ جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا فوراً کیا۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، اللہ نے گواہی دی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہشات نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیے تمام صحابہ کرام لبیک و سعادیک کہے، اور نبی کی تعلیم پر چلنے کا ہی یہ فائدہ ہوا کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سب محبت کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی کی محبت میں ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنا سب کچھ ہم قربان کرنے کی طاقت اور جرات رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نگاہ میں اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دنیا کا ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول
رسول کی اطاعت کرنے والا اپنے والدین، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی، آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس سماج اور معاشرے میں آپ کی ذات گرامی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کے ہر تعلیم کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم اس نسخے پر عمل پیرا رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج مسلمانوں کے درمیان قرآن کریم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، لیکن نظر یہ آتا ہے پوری دنیا میں ہر مسلمان کو یہی شکایت ہے، مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، مسلمان پیچھے کیوں جا رہا ہے، مسلمان زوال کا شکار کیوں ہو رہا ہے۔ جدھر بھی دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ افغانستان کو دیکھو، عراق کو دیکھو، شام کو دیکھو، لیبیا کو دیکھو، حلب کو دیکھو، برما کو دیکھو، مظفر نگر کو دیکھو، گجرات کو دیکھو، ہر طرف خون کی ندیاں مسلمانوں کی بہ رہی ہیں۔ مسلمان ہی ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان ہی خوار ہو رہا ہے، مسلمان ہی رسوا ہو رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھو مسلمانوں پر ہی آفتیں برس رہی ہیں۔ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، اس کے رسول کو ماننے والے، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ناکام ہے۔ آپ اس کا وجہ تلاش کر رہے ہیں، اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر صدق دل سے مسلمان غور کرنے پر آ جائے، مسلمان سوچنے پر آ جائے، وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ نبی سے محبت کرنے کا تو دعویٰ کر رہا ہے، محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، محبت رسول کا دم بھر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے وہ کوسوں دور جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہو، خواہ وہ معاش کا معاملہ ہو، خواہ وہ اقتصاد کا معاملہ ہو، وہ تعلیم کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا جو بھی شعبہ اٹھا لو، جو بھی ڈپارٹمنٹ لے لو، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا حصہ آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تجارت کا معاملہ لے لو، ہر معاملے کو لے لو، آج مسلمان ہر جگہ پر حرام میں مبتلا نظر آ رہا، نبی کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آ رہا۔ عبادت کا معاملہ ہے، نبی کی تعلیمات ایک طرف رکھی ہوئی ہے، نبی کی سچی تعلیمات ایک طرف ہے، اور امام صاحب اپنی تعلیمات لوگوں کو بتا رہے ہیں، اقوال ائمہ بتا رہے ہیں۔ عبادت کا معاملہ لے لو، نماز کا معاملہ لے لو، روزے کا معاملہ لے لو، زکوٰۃ کا معاملہ، حج کا معاملہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں مسلمان اختلاف میں نہیں پڑا ہے، مسلمان مختلف نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ بندی میں نہ پڑنا۔ آج کتنے فرقے دنیا کے اندر مسلمانوں کے وجود میں آ چکے ہیں۔ نبی نے جو فرمایا تھا میری امت 73-72 فرقوں میں بٹ جائے گی، آج وہی معاملہ ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے گروہ کی جانب بھلا رہا ہے، اپنی اپنی جماعت کی جانب بھلا رہا ہے۔ کلم بما لدیہ فرحون، جس کے پاس جو آیت موجود ہے، جس کے پاس جو موجود ہے، اس پر نازا ہے، اس پر فرح ہے، اور اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، اس دن کو یاد کرو، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑ رہے ہوں گے،
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پاک پروردگار عالم، میری قوم نے اس کتاب کو مذاق کا ذریعہ بنا لیا تھا، قرآن کو مذاق بنا لیا تھا، میرے اقوال کو، میرے فرمان کو جن شاعراؤں پہ چھوڑ کے آیا تھا انہیں مذاق بنا لیا تھا. پوری دنیا میں میرے بھائی آج تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف تباہی تباہی نظر آتی ہے. یہ مسلمانوں پر جو فتنے مڈلا رہے ہیں، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں، دشمنوں کے دلوں سے جو مسلمانوں کا ڈر اور خوف نکل چکا ہے. آپ نے جو اشارہ کیا تھا یا بھی اعلی امتی زمان، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر میں بہنے والے خشو خاشاک اور جھاگ کے مانند ہوں گے. سمندر قریب ہے، آپ جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، جھاگ نظر آتا ہے نا. وہی حیثیت مسلمانوں کی اس وقت ہے دنیا کے اندر، کوئی حیثیت نہیں. لوگ جب چاہتے پکڑ کر ان کو ذلیل کر دیتے، ان کو رسوا کر دیتے، ان کو ٹھکرا دیتے. جب چاہتے ان پر حملہ کرتے، مسلمانوں کے طالب علموں پر حملہ کرتے. تقریباً 1 سال ہو چکے، آپ نے دیکھا ہوگا جے این یو کے نجیب طالب علم پر کس طرح سے دشمنان اسلام نے حملہ کیا. آج تک اس اسٹوڈنٹ کا، طالب علم کا پتہ نہیں لگ سکا. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایک بات اس امت کے سامنے کھل کر آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اور کیا فرمایا؟ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ڈر نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے جواب دیا تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گی، دنیا سے خوب محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے. وہ موت جو مسلمانوں کے لیے زندگی تھی آج ڈر لگتا ہے. یہ دنیا، یہ عالی شان بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ مرغوب چیز ہو گئی ہیں. مسلمان سوچتا ہے کہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے. ہر انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی یہ موڑ لاتا رہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اجاگر کرتا رہتا ہے. اے مسلمان، اے انسان، اس دنیا کے اندر تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے نہیں آیا. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں لا کر اللہ تبارک و تعالی سمجھاتا ہے، باخبر کرتا ہے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. لیکن پھر بھی مسلمان اتنا دل لگا لیتا ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. دین اور اسلام پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن غیروں کی تہذیب کو اپنانے کی بات ہو، غیروں کے طور اور طریقوں کو اپنانے کی بات ہو تو مسلمان بہے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں سے یہ بھی لازم ہے کہ آپ کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کو مسلمان عام کریں، اس کو پھیلائیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اے مسلمانوں یہ ثبوت ہے کہ آپ قرآن پڑھو، آپ احادیث نبویہ کا مطالعہ کرو اور نبی کی سچی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہو تو مال لگاؤ، جان کی ضرورت ہو تو جان لگاؤ۔ آج مسلمان ہر چیز پر پیسہ خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن دین اور اسلام پر مال خرچ کرنے کی طاقت آج نہیں ہے۔ اور اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو اتنی باتیں بتاتے ہیں، اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ سیدنا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے ہیں، صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے کر آ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے آئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر جا رہے ہیں۔ دل میں یہ سوچ رہے ہیں آج تو ابو بکر کو ہم پیچھے کر دیں گے، اور جب آ کر اپنے سامان کو پیش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر تو پورے گھر کا اثاثہ لے کر چلے آئے اور عمر تو آدھا لے کر آیا۔ دل میں رشک پیدا ہو جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگتے اے ابو بکر تم میرے دوست ہو، مجھے تم اپنا ایک دن اور ایک رات دے دو اور میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ ایک دن وہ دن، یہ دن جس دن آپ نے خرچ کیا، وہ رات جو آپ غزوہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ نیکی اور یہ نیکی میرے حوالے کر دو، میری ساری نیکیاں لے لو۔ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح نہ تھے میرے بھائی۔ دین اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا جب تک جان اور مال کی قربانی نہ پیش کی جائے، جس طرح سے صحابہ نے کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے سلسلے میں یہ بھی لازم ہے، لوگ کتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور زبان تک جنبش نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا، سلام بھیجنے کا حکم دیا، درود بھیجنے کا حکم دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، وہ تمام اسلام دشمن نظریات و افکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو فرسودہ بتاتے ہیں، خواب بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کا جواب دینا، ایسے لوگوں کا رد کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، آپ پر گالیاں دیتے ہیں، آپ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جا سکتا، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی، اگر نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، ہم نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم سب پر ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے رسول پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور محبت کا ثبوت اپنی جان اور مال کے ذریعے فراہم کریں۔
آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ثبوت دیں، آپ کی سچی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک خبر پہنچائی، جو بات آپ نے ہم کو بتایا، ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے جانے والوں کا جواب دیں، آپ پر شب و شتم کرنے والوں کا جواب دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، جو نبی نے ہم کو راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا کوئی وصول نہیں ہے سوائے ان دونوں وصول کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ کوئی اور تیسرا راستہ اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جب تک ہم مسلمان ان دو وصولوں پر مضبوطی سے نہیں جمیں گے، نہیں ڈٹیں گے، نہ تو ہم دنیا میں کامیاب رہیں گے اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں صرف ذلت اور رسوائی کا مقابلہ اور سامنا کرنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، آؤ دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ یہ وہ دریا ہے جس دریا میں کوئی ڈوبتا نہیں، وہ دین ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مکمل فرما دیا۔ اس دین میں کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے کیا، یہ حکم دیا، جیسا کہ گزشتہ موقع پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ہمارے جانب متوجہ ہوئے اور ہم کو نصیحت کرنے لگے۔ آپ نے ایسی نصیحت کی جیسے کوئی الوداع کرنے والا، رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے حکم دیا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا، سمع و طاعت کا حکم دے رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حبشیہ، اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام بھی ہوگا، اس کی بھی اطاعت کرنا، اس کی بھی پیروی کرنا۔ اے لوگوں، اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو ہمارے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، وہ جنگ و جدال کو دیکھے گا، وہ تفرقہ بازی اور فرقہ بندیوں کو دیکھے گا۔ اے لوگوں یاد رکھنا، تمسکوا بہا، اے لوگوں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس پر ڈٹ جانا۔ ہم جس راستے پر تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہمارے خلیفہ کے راستوں کو اپنائے رہنا۔ ہرگز تم اس دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اے لوگوں، اگر تم نے میری رسالت کا اقرار کر دیا، میرے طریقے کا انکار کر دیا، میرے بتلائے ہوئے ہدایت یافتہ صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا دنیا کے اندر گمراہ ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ آج پوری دنیا میں جو فرقہ بندیوں کا دور شروع ہوا، پوری دنیا میں جو مسلمانوں میں فرقہ بندیاں شروع ہوئی، آپ دیکھیں گے اللہ کا وہ فرمان جو اللہ نے بیان فرمایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقہ بندی میں نہ پڑنا۔ لوگوں نے قرآن کو
کو چھوڑا, لوگوں نے احادیث نبویہ کو چھوڑا تو اس دنیا کے اندر فرقوں میں بٹ گئے, گروہوں میں, ٹولیوں میں, جماعتوں میں بٹ کر اپنی طاقت اور قوت کو کمزور کر ڈالے, جس کا فائدہ آج پوری دنیا کے اسلام دشمن نظریات مل کر اٹھا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو نیست اور نابود کرنے کی دھاڑیاں کرتے ہیں. مسلمانوں, اگر تمہیں پتا چل جائے نا یہ یہود, یہ کفار, یہ مشرکین تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, تمہارے بارے میں کیا پلاننگیں بنا رہے ہیں, نیند نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائیوں, ایک ذات ہے ہمارے پاس, وہ اللہ کی ذات. اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ہمارا ہو گیا. ہم نے نبی کو مان لیا, نبی کی تعلیمات کو مان لیا, انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے. انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, آخر میں یہ بتاتے ہوئے اختصار کے طور پر پھر ایک بار کہ نبی سے محبت, نبی کی اطاعت اور پیروی کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھیں, حتیٰ کہ اپنے والدین, اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ہم تک دی ہے, جو ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, وہ وہی ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. ہم اس پر یقین کر لیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کردہ الزامات جو اسلام دشمن نظریات کے جانب سے آتا ہے, جو آپ تعلیم پر الزام لگایا جاتا ہے, ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے لوگوں کو ہم قطعی معاف نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی میں لازم قرار دے دیں. اپنی زندگی کا محور, اپنی زندگی کا مرکز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو دے دیں. انشاءاللہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا, آپ کی پیروی کرنے والا بنا, آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے والا بنا, آپ کی شریعت پر چلنے والا بنا. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.